في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے, ٹھیک ہے. سمیہ, is anything not clear for you? If it is related to the topic, something is not clear, something you want me to explain it again, please raise your hand. Otherwise دوسری جو question answers ہے وہ ہم بعد میں لیں گے. سمیہ سلطانہ, do you want to ask something? یس استاذہ. Yes. استاذ آپ ابھی بولے 2 ٹائپس کے نقص ہے ریلیٹڈ ٹو قرآن. فرسٹ بولے تھے آپ قرآن آتے ہی پچھلے پورے کتاب کینسل ہو گئے, اور سیکنڈ ٹائپ آپ نہیں بولے یا پتا نہیں شاید میں مس کر دی, آپ پلیز بول سکتے ہو والا. نہیں, ایک ہی ہے ایکچولی. قرآن جو ہے نسخ کو پوری کتابوں کو جو ہے وہ کر دیے اور پورے احکامات کو بھی وہ کر دیے, شریعت کو بھی کر دیے. ون ایز پورے بکس کو کینسل کر دیے, ون ایز پورے احکامات اور پوری شریعتیں جتنی آئی تھی اس کو کینسل کر دیے. اوکے, جزاک اللہ خیر استاذ. تخصیص از لائٹن کرنا, اسپیسیفائی کرنا یا ایک حصے کو کینسل کرنا از تخصیص. نسخ از کمپلیٹلی کینسل کر دینا اور نئے رول کو لے کر آنا. ٹھیک ہے, یس. نسخ از نیو رول اینڈ منسوخ از دا اولڈ رول وچ ہیز بین کینسلڈ. آپ لوگ بہت بار سنے ہوں گے کہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے, قرآن جو ہے ایک مرکل ہے. تو قرآن جو ہے ایک ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہے, کیا کہتے ہیں, ایک میریکلس بک ہے. معجزہ ایجاز سے ہے, اس کے معنی کمزوری سے خالی, لٹرل میننگ ہے اس کے. رسولوں کے میریکلز کو بھی معجزہ کہتے ہیں کیونکہ ہم عام انسان یہ نہیں دکھا سکتے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم کوئی لکڑی کو سانپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم کیا بیمار کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ مٹی سے پرندہ, مردے سے زندہ نہیں کر سکتے. صالح علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا تھا؟ ایک حاملہ اونٹنی, پریگننٹ اونٹنی تھی جو پہاڑ سے نکلی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ میریکلز دیے گئے تھے, جس میں شق القمر, سپلٹنگ آف مون, اور بھی بہت سارے معجزے دیے گئے تھے. لیکن سب سے بڑا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا یا نشانی دی گئی تھی, جو ان کی نبوت کے ثبوت میں دی گئی تھی, وہ ہے قرآن. قرآن اچھا, ایک معجزہ اگر کوئی چیز ہونا ہے نا تو اس کی کوئی شرائط ہوتے ہیں. سب سے پہلے معجزہ یا میریکل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے. اس میں انسان کی یا رسول کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, نہ ہی اس میں انسان کی یا رسول کی بڑائی ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے جو دیے گئے تھے, کیا اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بڑائی تھی؟ نہیں تھی. اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ سپورٹڈ ہم فرام دیٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہ معجزے ملے تھے. تو نمبر 1, معجزے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, اس میں انسان کی, رسول کی مرضی یا بڑائی نہیں ہوتی ہے. سیکنڈ, اٹ ول بی اگینسٹ دا لاز آف نیچر, جیسے سپلٹنگ آف مون ہے, جیسے جو ہے لکڑی کا سانپ بن جانا ہے, اٹ از اگینسٹ دا لاز آف نیچر. معجزہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا ہے, یہ صرف اور صرف نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور جو دعویٰ کیے وہی کر سکتے ہیں. اگزامپل لکڑی کا سانپ بننا. تو ٹو کنکلیوڈ, معجزات یہ کانسیپٹ بھی ہمارے انڈو پاکستان کے سوسائٹی میں بہت کلیئر ہونا ضروری ہے. ٹو کنکلیوڈ, معجزات صرف اور صرف انبیاء اکرام دکھا سکتے ہیں, عام انسان معجزات نہیں دکھا سکتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے کرامات. آپ دیکھیں گے معجزہ دکھا دیے, وہ یہ کر دیے, ہوا میں یہ اڑا دیے, دیٹ از ناٹ معجزہ. ٹھیک ہے. اینڈ عام انسان معجزات دکھا سکتے ہی نہیں ہے. اف somebody is claiming to show you ہوا میں سب, that is all false, that is all جادو, that is all آنکھوں کا دھوکا. ڈونٹ گو آفٹر دیٹ, کسی کو بھی یہ نہیں ملتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے کرامات. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کے ہاتھوں کوئی چیز کرواتے ہیں, بٹ دیٹ از انفیریئر ٹو معجزہ. ٹھیک ہے, دیٹ از انفیریئر ٹو معجزہ. اینڈ اگین وی ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل ریگارڈنگ کرامت یا کرامہ, بیکاز شیطان کچھ بھی دکھا کر یا دکھوا کر
کلیم کر سکتا ہے کہ یہ کرامات ہے، یہ جو ہے یا معجزہ ہے؟ نمبر 1، معجزہ صرف اور صرف انبیاء دکھا سکتے ہیں، عام انسان نہیں۔ معجزہ کھلے ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے والے کو بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ سب کو دکھائے، اوپنلی ہوتا ہے۔ معجزہ چیلنج کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اس کی ٹکر پر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ڈالے، جادوگروں کو بولے چلو کرو، they couldn't do it۔ معجزوں سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، it will usually benefit others۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، پانی آیا تھا اور جو ہے کھانا زیادہ ہو گیا تھا، تو اس طرح، یا کچھ نہیں تو ہدایت کی طرف جو ہے it will benefit others۔ اس کے ذریعے، معجزے کے ذریعے سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھیے کہ معجزوں کے ذریعے توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کا یہ پروف ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو معجزہ جو ہے اس کے ذریعے انبیاء اکرام توحید کی دعوت دیتے تھے۔ کرامت نیک انسان ان کو دیا جائے گا، وہ ظاہر نہیں ہوگا، یعنی اب کبھی آپ سنتے ہوں گے وہ جو ہے چاول ڈالے تو ان کے ہاتھ سے زیادہ چاول ہو جاتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں زیادہ برکت رہتی، وہ جبھی بھی اسپینڈ کرتے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا جو کرامت کسی کو دی جاتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، وہ بس اندازہ لگایا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اور کرامت کی ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی حکم نہیں دیتے کہ وہ جا کے لوگوں کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو کوئی مرکل ایسا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کرامت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو اللہ کبھی بھی ان کو حکم نہیں دیتے کہ تم جا کے لوگوں کو بتاؤ۔ اور کرامت کبھی چیلنج کے ذات نہیں ہوتا، اور اٹ ڈزنٹ پروف کہ جسے یہ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو۔ تو کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ویڈیوز بھی آتے ہیں، کہیں دیہات میں بھی کوئی آنکھوں سے پتھر نکال رہے، کوئی کچھ کر رہے، کوئی کچھ کر رہے۔ تو اس طرح کے اگر کرامات اگر کسی کو ملے ہیں یا کوئی الگ الگ چیزیں کر رہے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ پروف، یا یہ کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا چہیتا یا مقرب بندہ ہو، اور اس سے سوسائٹی کا کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، جو دیا گیا اسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور خود کے ایمان، اور وہ جس کو بھی کرامت دی جاتی ہے وہ خود کے ایمان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، فار ہز پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے وہ بتا کے کچھ بھی جو ہے کرنا اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ معجزہ قدرت کے خلاف ہوتا ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، اٹ cannot be cancelled، بیسٹ انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اور آگے سکھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ہو گیا معجزہ، ایک ہو گیا کرامت، اور ایک ہوتا ہے جادو۔ جادو کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکا ہے، ایک جادو ہوتا ہے۔ جادو آنکھوں کا دھوکا ہے، جادو سے صرف نقصان ہوتا ہے، جادو cannot be undone، ایک بار کر دیے جادو پھر اس کو واپس پلٹا نہیں سکتے، اور جادو بدترین لوگ کرنے والے ہیں، اور جادو آگے سکھایا جا سکتا ہے ٹو پیپل، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہے، معجزہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے نبیوں کو دیا جاتا ہے تاکہ لوگ نبیوں کو ایکسپٹ کرے، ان کی بات مانے، جیسے شق القمر، کھجور کے درخت کا رونا، اس طرح۔ جس کو کرامات دی جاتی ہے وہ اسلام کو اسٹرکٹلی فالو کرنے والے ہوں گے، خود کو کراماتی کہنے کے آڑ میں نماز روزے سے ایگزمپٹ کرنے والے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ کوئی ایک نیک اور اچھا انسان ہے اور اس کے ہاتھوں کرامت نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیک انسان نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک انسان کے ہاتھ کرامت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کرامت ایز اے ٹیسٹ جو ہے کسی کو دے سکتے ہیں۔ کرامت انسان کا ایمان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، صحابہ کرام یا ہر صحابی کو کرامت نہیں دی گئی تھی۔ یہ انسان کو ایز اے ٹیسٹ بھی دی جا سکتی ہے کہ انسان اس کے بعد غرور، تکبر کرتا ہے یا سبمٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ معجزہ صرف اور صرف انبیاء کرام کو ملا، کرامت نیک لوگوں کو ملا، جادو یوزلی بیڈ پیپل کرتے ہیں۔ معجزہ اب پاسبل نہیں ہے لیکن کرامت اور جادو از پاسبل۔ از اٹ کلیئر؟ قرآن معجزہ کیسے ہے؟ سب سے پہلے چیلنج کہ ایک سورت لے کر آؤ، 10 آیتیں لے کر آؤ، کوئی سورت الکوثر جتنی سورت بھی نہیں لے کر آ سکے۔ یہ چیلنج عربوں کے لیے بھی تھا، جو ٹاپ کلاس کے پوئٹس تھے ان کے لیے بھی تھا، رہتی دنیا تا قیامت بھی سب کے لیے ہے۔ ایلوکوینٹ پوئٹس، خوب بڑے بڑے اسکالرز، گرامیرینز، لینگویج کے ایکسپرٹس، کوئی بھی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکے
نہ بنا سکیں گے. لائبریری میں crores and crores of books ہے جو لکھی جا رہی ہے, لکھی جائیں گی, لیکن قرآن جیسی ایک کتاب کوئی بھی نہیں بنا سکا, نہ بن پائے گا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں اور انسان کے کلام میں وہی فرق ہے جو اللہ تعالیٰ میں اور اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کے کریشنز نہیں ہو سکتے ہیں, اسی طرح اللہ کی کلام اور قرآن کی طرح کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتی ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ہر معجزے کی جگہ یہ قرآن کافی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے معجزہ نہ دیا گیا ہو تاکہ اس پر ایمان لائے, اور مجھے وہی دیا گیا ہے یعنی قرآن, اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میری پیروی کریں گے قیامت کے دن. الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی قیامت کے دن. سب سے زیادہ قیامت کے دن امت محمدی ہوگی. یہ قرآن کا دوسرا معجزہ ہے کہ دس از اے بک, سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے قیامت کے دن. یہ بھی ایک معجزہ ہے. کیسے؟ دس از اے بک which has influenced the largest number of humans on the earth. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو فلسطین میں جو حالات ہے اس پہ بھی کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن, اچھا ایک بات یاد رکھیے, قرآن is not the only miracle which was given to آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شق القمر ہے, جنگ احزاب کے وقت کھانا اور کھجور آنا ہے, پتھروں کا جانوروں کا بات کرنا ہے, ہاتھ سے پانی نکلنا ہے, لیکن یہ معجزے جو تھے جو شق القمر وغیرہ, یہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے, اسپیسیفک جگہ کے لیے تھے. لیکن قرآن کا ایک معجزانہ پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت سے ٹائم کے پورے باؤنڈریز کو توڑ کر تا قیامت تک کے لیے ایک میریکل, ایک معجزہ جو ہے قرآن بن گئی. قرآن کی لینگویج اگر ہم دیکھیں گے, اس کی کلام کا اندازہ, موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جادو عروج پر تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ میڈیکل نالج عروج پر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ عربس کی پوئٹری تھی. ایئرلی پوئٹری کا کمپٹیشن ہوتا تھا, اور ونر جو پوئٹ ہوتا تھا اس کو ایز این آنر اس کی جو پوئٹری ہوتی تھی اس کو کعبے کے دروازے کے اوپر جو ہے لٹکا دیتے تھے. تو اس لیے ان ٹاپ کلاس کے پوئٹس کو چیلنج دیا گیا کہ قرآن کے برابر کا کلام لے کر آؤ, لیکن یہ اتنا پرفیکٹ کلام ہے کہ نہیں لے کر آ سکے. اگر قرآن کی پوری لینگویج دیکھیں, پرفیکٹ سلیکشن آف ورڈز اینڈ یوزیج آف ورڈز, جیسے جب میں تفسیر ایکسپلین کرتی ہوں ورڈ کے ڈیپتھ میں بھی میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں دس از دا پرفیکٹ سلیکشن آف ورڈ. تو اتنا پرفیکٹ سلیکشن آف ورڈز اینڈ یوزیج آف ورڈز ہے جس کی حد نہیں. اگر آیت پڑھیں تو ان کا پیٹرن یونیک, اتنا یونیک ہوتا ہے. اف وی لک ایٹ دا ردم, ویری کلیئر اینڈ ری ساؤنڈنگ. ٹینسز دیکھیں, گرامر دیکھیں, پروننسیشن دیکھیں, ایک دم کانٹیکسٹ کے ردم میں, ردم سے ہی فیلنگز آ جاتی ہے. کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ردم ایسی ہوتی ہے اس سے ہی فیلنگز آ جاتی ہے. آپ دیکھیے تو ڈیٹیلز جہاں ریکوائرڈ ہے وہاں ہے. ایسی زبان ہے سب کو سمجھ آئے, کہ بدو کو بھی سمجھ آئے, ایکسپرٹ کو بھی سمجھ آئے. پیٹرن آف پروس کیسا ہے, ردم آف پوئٹری کیسی ہے. اینڈ قرآن کی ایک میریکلس ہونا یہ بھی ہے کہ کم ورڈز میں واسٹ میننگ, perfect blend of emotions, feelings, narrations, arguments, laws, morals, principles. اس کے لیے عربی زبان کی سمجھ ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کر بھی اس کی تھوڑی سی گہرائی میں آپ لوگ جا سکتے ہیں, اس کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے. عربز جو اسلام نہیں لے کر آئے ان پر بھی اثر ہوتا تھا, بٹ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آتے تھے. یعنی اتنی انفلوئنشل اس کی زبان, اس کی لینگویج ہے. وہ ہوتے تھے ایک سورہ نجم کی آیتیں پڑھ کے غیر مسلمان بھی جو ہے کیا ہوئے, سجدے میں گر گئے. چھپ چھپ کر سنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا رہے ہیں, لیکن صرف ضد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. ولید بن مغیرہ بھی اس کی سٹائل کو, یوسیج آف ورڈز کو لے کر اتنا حیران ہوا جس کی حد نہیں. اس نے ابو جہل کو رپورٹ کیا کہ یہ ایسا کلام ہے جیسا, مطلب نو کمپیریزن, پیپل ول گیٹ انفلوئنسڈ. تو ابو جہل بھی بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اگر لوگ ایسے متاثر ہوں گے, انفلوئنس ہوں گے صرف کلام کے سننے سے, تو ہمارے باپ دادا کا دین تو چلا گیا. تو وہ لوگ بھی خود پریشان تھے کہ پیپل ول جو ہے بی سو مچ انفلوئنسڈ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ایمان لے کر آئے, کیسے سورہ طٰہٰ سن کر اتنا انفلوئنسڈ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لے کر آئے.
ولید بن مغیرہ نے تو اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ کوئی بھی انسان جو شاعری جانتا ہے، میں یا کوئی اور یا جن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پہ عتبہ بن ربی، انیس الغفاری اور بھی بہت بڑے بڑے شاعر جو ہے اس سے متاثر ہوئے. تو جبیر بن مطیع بھی اسی طرح متاثر ہو کر ایمان لے کر آئے. تو کئی لوگ، کئی قریش جو ہے اس کو سن کر ایمان لے کر آئے. یہ ایسی لینگویج، ایسا سٹائل بالکل لوگوں کو وہ کر دے. اور یقین مانیے جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا، میں لائٹ چینجنگ اینڈ سے بیٹر نہیں ہے اس لیے بتاتی ہوں کہ وین یو انڈرسٹینڈ دا قرآن ایز اٹ از ان عربک، ایسا ہوتا ہے کہ وی آلسو ایموشنز اوپر نیچے آئی تھنک اچھی صحت ہونے کا یہ بھی ایک بہت بہت اچھا راز ہے کہ اٹ کامز یو ڈاؤن وین وی انڈرسٹینڈ دا قرآن ایز اٹ از. جب پڑھی جاتی ہے، جب سنی جاتی ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن اینی، اور جب سمجھی جاتی ہے تو اس ردم میں ہم کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کا پھر ہمارے اوپر اثر ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. کلیئر؟ اینی ڈاؤٹ؟ قرآن ایک معجزہ، یہ کمپلیٹ کر کے I'll take question answers. ٹھیک ہے، قرآن ایک معجزہ جو ہے، اس کی اور بھی ایک پہلو یہ ہے کہ پیشن گوئیاں یعنی پریڈکشنز کی گئی. کئی پریڈکشن جو صحیح ہوئی. نمبر 1، اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، اتنے سال کے بعد بھی کوئی کاپی نہیں کر سکا. نمبر 2، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ وعدہ کیے، آج تک اللہ تعالیٰ الحمدللہ قرآن کی حفاظت ہوئی. پھر سورہ روم میں رومنز اینڈ پرشینز کی جنگ کا تھا، تو وہاں پہ جو ہے جنگ بدر کے دن رومنز اینڈ پرشینز کی جنگ میں رومنز جو کرسچنز ہیں ان کی فتح ہوئی. یہ جو ہے ایک پریڈکشن تھا جو ہوا. جنگ بدر کی فتح سورہ فتح میں ہے، آیت نمبر 27 میں. سورہ فتح جو ہے میں مکہ کی جو ہے فتح مکہ کی خبر تھی، تو وہ بھی پوری ہوئی. پھر اسلام کا کمپلیٹ اینڈ قائم ہونا یہ خبر تھی، یہ بھی ہوئی. اسی طرح جس طرح یہ پریڈکشنز پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ قیامت کی، آخرت کی، جنت جہنم کی، حساب کتاب کی یہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوں گی. واقعات اور سٹوریز اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھے تھے، نہ ان کا کوئی ٹیچر تھا، نہ انہوں نے کبھی ہسٹری پڑھی تھی. لیکن زمین اور آسمان کی کریشن سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بنانا، آدم علیہ السلام کی پیدائش، نوح علیہ السلام کا طوفان، موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پھٹنا، حضرت مریم سے عیسیٰ کی پیدائش ہونا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یونس علیہ السلام کی مچھلی، یہ سب ان کو کیسے معلوم ہو؟ 40 ایئرز مکہ میں تھے، مکہ سے کبھی باہر نہیں گئے، کبھی کوئی کتابی نالج جن کو نہیں ملی. بیکاز ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کر کے بتاتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 102. یہ سب اس لیے بتایا گیا تاکہ یہود اپنی غلطیوں کو صحیح کرے، عیسائی اپنی عقیدوں کو صحیح کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جاتی ان واقعوں سے، ان کو دین کی دعوت کے طریقے بھی سکھائے جاتے، دیکھو وہ انبیاء ایسے کرے، وہ نبی ایسے کرے، وہ ایسے کرے. اور پھر ہر واقعے میں ہماری ہدایت اور اصلاح کے بھی کئی لیسنز موجود ہیں. یہ واقعات بھی قرآن کا سچ ہونا اس کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر آپ ہسٹری میں جا کر دیکھیں، میچ کر لیں، ہاؤ ڈیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ٹو نو اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی ایگزیکٹلی اینڈ پریسائزلی پورے چیزوں کو، واقعات کو بتائے. اس میں اگر ہم شرعی احکامات دیکھیں قرآن کے اور عقیدہ دیکھیں، توحید اور اس کی ایکسپلینیشن بھی پرفیکٹ لیول پر ہے. احکامات اتنے پرفیکٹ ہے کہ اس زمانے سے اب تک اپلیکیشن میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگزامپل آپ دیکھیے، زنا کا ججمنٹ یا ریپ کا ججمنٹ سالوں سال کورٹ میں چلتا ہے یہاں پر، بٹ اسٹل دے کانٹ کنکلوڈ اینڈ دے کی ناٹ گیو ون ججمنٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، شریعت میں اتنے پرفیکٹ لاز بنا دیے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے بھی پرفیکٹ رول ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی پرفیکٹ رولز ہے. عورتوں کے حقوق کو لے کر دیکھیے، عورتوں کو اسٹیٹس کو لے کر دیکھیے، فیملی لائف کو لے کر دیکھیے، بزنس کو لے کر دیکھیے، سارے رولز پرفیکٹ ہیں. یہاں پر کورٹس میں سالوں سال کیسز چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا ایزیلی کتنے پرفیکٹ لاز ہمارے لیے بنائے ہیں. اگر سائنٹیفک فیکٹس دیکھیں، مورس بکیل جو تھے وہ دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس، یہ جو ہے کہ ایک وہ تھی بک وہ لکھے تھے. اس کے بعد وہ پورا جو ہے سائنٹیفک چیزوں کو کافی اس میں گہرائی میں پڑھے تھے. اور یہ سائنس کی پھر جو ہے انہوں نے جب قرآن میں
साइंटिफिक फैक्ट्स देखे तो उन्होंने कहा कि इंसान की हिदायत की किताब है, बट सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक नेचर को बहुत ब्यूटीफुली इसमें वो किया गया, एक्सप्लेन किया गया. ये उनके वर्ड्स है, मॉरिस बुकियस के. तो वो इस्लाम भी लेकर आए थे शायद, मेरे ख्याल से. तो फिर ये साइंटिफिक फैक्ट्स को देखने के बाद अगर हम इसमें देखें कि पहले साइंस में जब हम पढ़ते थे तो पहले जो है हम समझते थे कि जमीन स्टेशनरी है. जब हम अपने स्कूल में थे, जमीन नहीं पहले, अच्छा साइंस में भी नहीं, हम स्कूल में नहीं, हमसे भी पहले के जो लोग थे वो लोग पहले क्या समझते थे, अर्थ इज स्टेशनरी, इट्स नॉट मूविंग. बट इन कुरान 1400 years बैक इट इज सेड कि एवरी हेवनली बॉडी इज मूविंग इन इट्स ऑर्बिट. ये उतने पहले जो है जमीन को स्टेशनरी समझते थे, फिर बाहर देखे, फिर सन को स्टेशनरी समझते थे, फिर अब पता चला कि दैट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट. तो अब आप देखिए कि कुरान में 1400 years पहले ये फैक्ट बता दिया गया. एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे, 3 layers ऑफ एम्ब्रियो आप लोगों ने पढ़ा होगा कुरान में, अलका, मुदगा, कितना ब्यूटिफुली. फिर गाय के पेट से दूध का बनना, वाटर साइकिल इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन जो है कुरान. तो ये सब भी कुरान के जो है मिरेकल्स होना और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होना, ये वो करता है. साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ कुरान जो है एक सीरीज है हमारे पास, उमेजाज की ली हुई, मेरी नहीं है वो, तो मतलब मैं आई एम नॉट द स्पीकर. तो यू जस्ट गो ओवर इट, यू विल बी यानी अमेज्ड बाय ईच एंड एवरी फैक्ट दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर. ठीक है, हाँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? I'll take like a short pause here. Any doubts? It's better you put your doubts in the chat box. मैं unmute करके लेने वाले सेशन के लास्ट में लूंगी. It will save your time. Those who have doubts can put your doubts मैसेज में आप इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. साइंटिफिक बुक का नाम आपने क्या बोला? आई डेंट से साइंटिफिक बुक का नाम, आई सेड कि एक सीरीज है अपने पास. मॉरिस बुक की बुक है वो, The Bible, Quran and Science. Javeria Zaidi, I'm a female, 45 since 1 year. My periods are irregular. I think menopause. Please tell me how long should I wait? This is not related to the subject. I will be here for a long period of time, maybe एक घंटा जो भी आप लोग बोलेंगे. I'll answer all your questions. But right now, I will answer the questions only related to the topic because I want to complete this course today, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, clear है. अच्छा, और एक चीज, दोज पीपल हु आर नॉट इन एनी ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी की फॉरवर्डेड लिंक से आए होंगे, या जो है फेसबुक इंस्टा के लिंक से आए होंगे, या किसी के स्टेटस से देखकर आए होंगे. तो प्लीज चेक द चैट बॉक्स माय डियर फैमिली मेंबर्स, प्लीज. यहाँ पे देखिए न्यू स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दिस ग्रुप करके एक लिंक आया है, देखिए. तो दोज हु आर माय डियर लवली फैमिली मेंबर्स ऑफ डीए, दोज हु आर ऑलरेडी इन सम वन और द अदर ग्रुप ऑफ डीए, प्लीज डोंट ज्वाइन दिस ग्रुप. ये ग्रुप सिर्फ उन लोगों का है जो कोई भी ग्रुप में नहीं है, सो दैट दे विल गेट अपडेट्स. जो भी हमारे पास प्रोग्राम्स, कोर्सेस या चल रहे हैं, सो दे विल गेट अपडेट्स. ये जो अभी लिंक पोस्ट किया गया है, न्यू स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, तो ये कोर्स से लेकर भी अपडेट किया जाएगा. एंड फॉर एवरीथिंग दे विल बी अपडेटेड अबाउट डीए. मेरे प्यारे 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 बहनों जो ऑलरेडी तालीमुल कुरान के स्टूडेंट्स है, तजवीदुल कुरान के स्टूडेंट्स है, या कोई और कोर्सेज कर रहे हैं, या डीए के कोई और ग्रुप में है, तो प्लीज ये ग्रुप मत ज्वाइन करिए. दिस ग्रुप इज ओनली फॉर द मेंबर्स दोज हु आर नॉट इन एनी ऑफ दारुल अरकम ग्रुप. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूजात बताइए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौजूजात दिए गए थे. देयर इज अ बुक कॉल्ड मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दारुस्सलाम की किताब है, वो आप देख लीजिए. यस शाहिदा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? वालेकुम सलाम. बाजी पूरे 3 दिन के सेशंस भी बहुत इन डेप्थ नॉलेज, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक. आमीन. आपकी ज़हन मज़ीद करे. बाजी मुझे भी ऐसे हिस्ट्री का मुझे चाहिए कोर्स, कुछ है तो ज्वाइन होने दुआ के लिए. करिए. हिस्ट्री का कोर्स में देखिए, एक तो अपने पास सीरतुन नबी है, एक क़िससुल अंबिया है. तो ये 2 कोर्सेस आप ले सकते हैं, दोनों फ्री है, देयर इज नो चार्ज फॉर इट. यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है और वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है. तो यू कैन टेक दोज कोर्सेस. ठीक है. और हाँ, और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आएगा. हाँ, या वही मुझे वो सब चाहिए था. वो कैसे अभी वो नहीं है, बट यू विल फाइंड इन्यूमरेबल बुक्स ऑन इट. हमारे पास अभी वो कोर्स नहीं है. वी विल इंशाल्लाह ताला, इट इज देयर ऑन द प्लान, इंशाल्लाह ताला विल गेट इट.
Next is about the exam. ٹھیک ہے. یہ کورس جو ہے دس کورس واز فری بٹ فار ایگزامینیشن ون لنک ول بی پوسٹڈ ان آل دا گروپس. جو نئے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی جو ہے دے کین ٹیک دیٹ ایگزام, بٹ ایگزام کے بعد سرٹیفکیشن ہوگی اینڈ ایگزامینیشن فی از 299 انڈین روپیز. ٹھیک ہے. تو دوز ہو وانٹ ٹو اٹمپٹ دا ایگزام please pay the fee of 299 Indian rupees and get the certification for this course. وہ لنک دی جائے گی, اس میں questions رہیں گے. Then after you complete 60% marks جو ہے mandatory ہے for that. Then after completion you can get download the certificate. Link will be posted in all the groups. اگر کسی کو problem ہے کہیں گروپ میں نہیں ملی, just you can message me on 00919705106472. Am I clear? نہیں ایکچولی اس میں پرابلم ہونی نہیں چاہیے لنک کے لیے, کیونکہ دوز ہو پے دا فی آئی ایڈ آل آف یو ان ون گروپ ویئر دا لنک ول بی پوسٹڈ. نکھت شریف آپ کو کیا کوشچن ہے؟ کوشچن نہیں ہے, صرف یہ جو واٹس ایپ لنک ہے اس میں جوائن کرنے بول دیجیے. وہاں پہ ہم لوگ اس کا انسٹرکشنز دے سکتے ہیں, ایگزام کیسے فیس وغیرہ. وہاں سے دوسرا جو پے کر رہے ہیں ان کو گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو let other students also get added to this group? No, only for new students. Other students تو ویسے بھی ٹیم لیڈرز وہ سب ہے نا, وہ مینیج کر لیں گے. السلام علیکم میم. میم یہ 3 دن کلاس کا ایگزام ہے. یہ 3 دن, یس یہ 3 دن کی کلاس کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کی سرٹیفکیٹ بھی ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اس کے لیے 299 پے کرنا پڑے گا جی, ایگزام فی اینڈ سرٹیفکیشن فی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ تو آج ہی جوائن کیے, تو آپ وہ اگر کوئی اور گروپ میں نہیں ہے تو وہ چیٹ میں جوائن کر لیجیے, اینڈ وی ول بی پوسٹنگ آل دا لیکچرز آن یوٹیوب انشاءاللہ تعالیٰ. یس عائشہ پروین. عائشہ پروین. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے استاد آپ سے بات کرنا چاہتے. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیٹ پیریڈس کے ٹائم کو قرآن پڑھا سکتے, بچے پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے, بالکل پڑھ سکتے. وضو بنانا ان لوگ نا کو بغیر وضو کے پیریڈز میں وضو ہی نہیں ہوتا. ہو پارے لے کے پڑھ سکتے, ہاتھ میں چھو سکتے پارے. دیکھیے میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ قرآن کو چھونے کے لیے, قرآن پڑھنا اور چھونا دونوں میں ڈفرنس ہے. پڑھنا میموری سے پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا لوز جو ہے اس سے پڑھ سکتے ہیں, پاروں سے پڑھ سکتے ہیں, جس سے پڑھ سکتے ہیں, وہ مصحف نہیں ہوتی. یا آپ 30 پاروں کی ایک مصحف پڑھ رہے تو گلفس پکڑ کے یا کپڑا پکڑ کے پڑھ سکتے. چھونے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے. تو پیریڈز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں, چھونے کے لیے ڈفرنس آف اوپینین ہے, اور وہ بھی مصحف کے لیے. اگر ایک الگ الگ پارے ہیں, چھوٹے چھوٹے جز ہے, الگ الگ جلد میں ہیں, یا ٹرانسلیشن والے پارے ہیں, یا تفسیر والی, اس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. پڑھ آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, زبان سے پڑھ سکتے ہیں, میموری سے پڑھ سکتے ہیں, موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, ٹیبلٹ میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, لیپ ٹاپ میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. چھونے کے لیے ڈفرنس آف اوپینین ہے. 30 جز جو ایک جگہ ہے جس میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے, کوئی تفسیر نہیں ہے, اس کو گلوز یا کپڑے سے پکڑ سکتے ہیں. کلیئر. ایک اور جو ہے سیٹرڈے 17 فیبروری 5 to 6 PM. ٹھیک ہے, نوٹ ڈاؤن دا ڈیٹ دین آئی ول ٹیل یو. Saturday 17 February 5 PM to 6 PM there will be a Kahoot quiz on these 3 subjects, these 3 classes جو آج پڑھائی گئی اس کے اوپر Kahoot quiz ہوگا انشاءاللہ تعالی. There is no fee, there is no charge, there is no ticket to enter to this. The only thing is you being present here for these 3 days, and there will be exciting prizes for the winners, and it will be a lot of fun, and it will be revision of all what you have done. So please Saturday 17 February 5 to 6 PM ضرور آ جائیے زوم پر اسی لنک پر. We will not have to post the link also. یہی لنک جس سے آج آپ آئے وہ لنک سیو کر لیجئے. سیٹرڈے کے دن 17 فیبروری 5 to 6 PM Kahoot quiz کھیلنے کے لیے آپ لوگ پلیز آ جائیے, and the topics and questions will be based on these 3 lectures only. Exciting? And you will win inshallah ta'ala exciting gifts there.
تو آئی وانٹ آل آف یو ٹو بی دیر. جو نہیں آئے ان کو بھی یوٹیوب لنک دیجیے, سن کے جلدی سیٹرڈے تک آ جاؤ بولیے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ویل ٹرائی ٹو پرووائڈ اٹ ایز سون ایز پاسبل. لیکن پلیز آ جائیے, دوستوں کو بھی لے کر آئیے لیکچر سننے کے بعد. یس فوزیہ. جی بات وہ احراف کے 7 قبیلے کے لیے 7 آئے تھے نا, تو وہ قبیلے کون سے تھے؟ میرے کو نیم سنا تھا اچھا دے میسج میں. آئی ول پٹ اٹ ان دا چیٹ باکس. سیٹرڈے 5 to 6 PM انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم. میرے کو اس کے بعد یاد دلائیے نا, سیشن کے بعد یاد دلائیے. آئی ایم ہیئر, آئی ول پٹ دیٹ ان دا چیٹ باکس. لیٹ می کمپلیٹ دا سیشن ناؤ. Now coming to some type of آیتیں which are called as مبہم آیتیں. مبہم آیتیں کون سی ہوتی ہے؟ جس میں کسی شخص یا لوگوں کا یا جگہ کا نام لیے بنا ان کا ذکر ہوتا ہے. یعنی مبہم آیتیں وہ آیتیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو وہ پرسن کا نام بھی نہیں رہتا ہے اس میں, اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. اس کا جو ہے ذکر نہیں ہوتا ہے, ایک تو جیسے اس کا کہیں اور ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے انعام کیا ان کے اوپر, اللہ تعالیٰ انعمت علیہم کہتے ہیں. پھر اس لیے بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ نام جو ہے اتنا جانا پہچانا ہوتا ہے کہ لینا ضروری ہی نہیں ہوتا. جیسے حضرت حوا کا نام آپ کو کہیں پر بھی ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی بیوی یا زوجہ کا مطلب حضرت حوا ہی ہے. انسان کی فیلنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے بھی لیے ہوتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ جز 1 کے آپ لوگ سب کر لیا ہوگا, اقنص بن شریح کی ایک آیت تھی, دیکھیے, جو لوگوں میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے, اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہے. بعد میں اقنص بن شریح جو ہے اسلام لے کر آ گیا تھا, لیکن اس کا واقعہ کیونکہ اس کے اندر جو ہے ریکارڈڈ تھا, تو اس لیے اس کی فیلنگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ہے. جب نام اور بستی جاننا ضروری نہیں, جیسے اصحاب سبت کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کدھر تھی بستی, کہاں تھی ایگزیکٹلی, کدھر وہ تھا, وہ کچھ بھی نہیں پتا. کبھی کبھی ایک مثال کی طور پر آتا ہے جس میں نام وغیرہ کچھ بھی کلیئر نہیں ہوتا ہے. اور نام لینے سے ایک بات یاد رکھیے, نام لینے سے انسان کی اہمیت ہوتی ہے. تو ان مبہم آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی اہمیت نہیں, لیکن جو لیسن ہے یا جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی اہمیت ہے. جیسے ان شانئک هو الابتر, تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہا ہے وہی جڑ کٹا ہے. اس کے علاوہ پر یعنی ہے یہاں پر قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لا رہے وہ ہے, لیکن they are not important. If you are saying that, if somebody else is saying that, if any other person is saying that, تو اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ. ان نشانیہ کا ہوا لگتا ہے, اس میں نام نہیں لیا گیا, تو یہ بھی مبہم آیت ہے. تو اس کے علاوہ پر قرآن میں بہت ساری چیزوں کو مثالوں سے ایکسپلین کیا گیا ہے, کانسیپٹس کو ایزیلی گراسپ کرنے کے لیے. کبھی پتھر کے اوپر پانی ہے, کبھی مثال اس کے بوڑھے انسان کی جو اپنی زندگی پوری جو ہے کھیت کیا. تو اس طرح کانسیپٹس کو ایزیلی گراسپ کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے مثالوں کو دیا گیا. برائیوں سے ڈسکریج کرنے کے لیے, جیسے غیبت جو ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, یہ کہا گیا. مثالوں کے علاوہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ قسمیں بھی کھائے. قسم کیا ہے؟ قسم جو ہے انسان کب کھاتا ہے؟ قسم سچائی پر یقین دلانے کے لیے کھاتا ہے, بطور گواہ پیش کرنے کے لیے. جیسے میں قسم کھاتی ہوں, عربی میں اقسم بہ. تو اس کو ریڈیوس کر کے قرآن میں بی تا وا, جیسے واللہ کو وا, والفجر ایسے. تو اللہ تعالیٰ بھی قسم کھائے. قسم کے بارے میں پلیز اوپن یور ایئرز, سینسز کھول لیجئے, اچھی طریقے سے میری بات سنیے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے فجر کی قسم کھائے, سورج کی قسم کھائے, طور کی قسم کھائے, تین کی قسم کھائے. لیکن من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے الاؤڈ ہے. انسانوں کے لیے جو اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک, جو اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا. تو فار اس اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے, اور شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. تو کوئی بھی قسم کھانا, ماں باپ کی قسم, بچوں کی قسم, قرآن کی قسم, چیزوں کی قسم, وقت کی قسم, this is not allowed for us, this is shirk. Am I clear? قرآن کی تفسیر میں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے.
Clear? Now, are you all very clear about all these words, background, how to understand tafsir, how to take tafsir, how to take words, how to give weightage to what word, किसकी चीज सुनना है, किसका सोर्स कहाँ से जाना है, किसका सोर्स कहाँ से आता है? Are you all very clear? Alhamdulillah. Now, coming to the last concluding topic, that is tafsir. तफसीर का मायना है, तफसीर फस्सरा से है, इसके मायने एक्सप्लेन करना. आई विल गो स्लो एंड अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. तफसीर के मायने एक्सप्लेन करने से है, इसके मायने एक्सप्लेन करना, डिटेल्स ऐड करना, रोशनी डालना, कंफ्यूजन दूर करना और इंटरप्रेट करना है. ठीक है, तफसीर के मायने क्या है? एक्सप्लेन करना, डिटेल्स ऐड करना, रोशनी डालना, कंफ्यूजन दूर करना और इंटरप्रेट करना है. In short, explanation and interpretation of something. This is the last topic. Let me cover it nicely, complete it nicely. Then we'll conclude the course, and then I'll take question answers, inshallah. ठीक है? फा सीन रॉ से तफसीर है, एक्सपोज करना, अनकवर करना, खोलने के मायने आते हैं. तफसीर के मायने, जब हम कुरान की तफसीर कहते हैं, उसके मायने कुरान को खोल कर समझाने के आते हैं. एक और वर्ड आता है तावील. तावील भी आप सुने होंगे, अलिफ वाव लाम इसका रूट है, उसका मतलब है पलटना, टू रिटर्न. इसके मायने आते हैं तावील में, टू रिटर्न टू द रियल मीनिंग, ये आते हैं, यानी असल मायने पर पलटना, असल जो रेफरेंस है उसकी रोशनी में समझना. तो एक वर्ड या आयत के असल मकसद है उस तक पहुंचना या समझना ही तावील. तफसीर और तावील बहुत करीब वर्ड्स है और एक दूसरे की जगह पर भी यूज में आते हैं. तफसीर एक वर्ड को डिटेल में खोल कर एक्सप्लेन करना है और तावील एक वर्ड को हर नजरिए से, हर एस्पेक्ट से समझना है. ट्रांसलेशन एंड तर्जुमा. कुरान अरबी जबान में नाजिल हुई, नॉन अरब्स को भी अगर कुरान समझना है तो दो तरीके हैं. वन इज अरबी सीखो फिर कुरान समझो, सेकंड इज ट्रांसलेशन पढ़ो. ठीक है, तो ये दो जो है हमारे पास तरीके हैं. एंड इजी इज ट्रांसलेशन देखना. तर्जुमा कुरान नहीं है, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में लिए थे. ना वो मुसहफ है, ना वो नमाज में पढ़ी जा सकती है, क्योंकि 7 हरूफ के अलावा पर जो भी है वो कुरान नहीं है. जब यहूद तौरात लाते तो उस वक्त हिब्रू में थी, वो लोग ट्रांसलेशन करके अरबी में मुसलमानों को सुनाते थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे कोई एतराज नहीं किया, यानी हिब्रू से तौरात को ट्रांसलेट करके अरबी में जो है यहूद सुनाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराज नहीं किया. तो इल्हामी किताबों को ट्रांसलेट किया जा सकता है, जो भी इल्हामी किताबें हैं, डिवाइन बुक्स है, उनको जो है ट्रांसलेट किया जा सकता है. खुद कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र का वाकया है. अगर हम देखेंगे तो उनकी बातचीत, उनका जो कन्वर्सेशन है वो अरबिक में है. एक्चुअली तो वो अरबिक में नहीं हुआ था, लेकिन उसको कुरान में अरबिक में बयान किया गया है. तो इसलिए कुरान को या इल्हामी किताबों को क्या किया जा सकता है? ट्रांसलेट किया जा सकता है और उनको अपनी लैंग्वेज में बताया जा सकता है. लेकिन ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद करिए, क्योंकि जो रिदम का इफेक्ट होता है ना, वो अरबी से डायरेक्टली समझने में उसका इफेक्ट हमारे दिल पर उतरता है. वर्ब का एक्टिव होना, पैसिव होना, उसका अरबी में जैसे हम समझते हैं तभी पता चलता है. और एक वर्ड के कई मीनिंग्स इन डेप्थ होते हैं. जैसे अगर सूरतुल फातिहा ही सिर्फ आपने पढ़ लिया होगा, अर्रहमान, और उसके अलावा पर अल्हम्दु का मायने कितने डेप्थ है. आप देखें, सिर्फ शुक्र लिख देते इसमें ट्रांसलेशन में, लेकिन शुक्र कितने डेप्थ में है. फिर उसके बाद तारीफ भी उसमें एक एलिमेंट है. तो दिस वी कम टू नो ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली इन अरबिक. तो उसके अलावा पे वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ट्रांसलेशंस. जो अरबी के माहिर हो तो वही देखें, एंड डोंट स्टिक टू वन ट्रांसलेशन एनी टाइम. तो आप ट्रांसलेशंस में ना अलग अलग खोलिए, इट विल ओपन अप मेनी थिंग्स टू यू. अगर आप अरबी में नहीं पढ़ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर तफसीर के साथ कर रहे हैं, तो वन वर्ड विल बी टेकन इन डेप्थ इन दोस कोर्सेस. लेकिन अगर आप सिर्फ जो है ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो डोंट, यानी अपने आप से सेल्फ स्टडी ट्रांसलेशंस की कर रहे हैं, डोंट स्टिक टू वन ट्रांसलेशन, ओपन अप डिफरेंट बुक्स, क्योंकि हर जगह हर आपको एक नई नई चीज जो है खुलेगी. अब तफसीर की क्या जरूरत है?
تفسیر کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ کئی آیتوں کو احادیث ایکسپلین، کیوں ہم صرف ترجمہ پڑھ لے تو انف کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ کئی آیتوں کو احادیث ایکسپلین کرتے ہیں، اس لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ تفسیر جب پڑھتے ہیں شان نزول، اسباب نزول یہ جاننا ہے تاکہ آیت صحیح سے ہم کو سمجھ آئے۔ ناسخ اور منسوخ کے علم کے بنا بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ عربک گرامر اینڈ لینگویج کے نظریے سے ورڈ کے ڈیپتھ تک جانا ہے، ایک ورڈ کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں وہ جاننا ہے۔ قرآن ان اٹ سیلف از ویری کلیئر، لیکن جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے ان کو ایکسپلینیشنز کی ضرورت ہے، اس لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث ایکسپلین کرتے ہیں شان نزول، ناسخ منسوخ، اسباب نزول، عربک گرامر، یہ ساری چیزوں کے ڈیپتھ میں جانے کے لیے، خاص طور سے نان عربس کو جانے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا قرآن کو بنا سمجھے اس کو پڑھنے سے اجر اور ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کو بنا سمجھے پڑھنے سے اجر و ثواب ملے گا؟ یس ملے گا، لیکن اس کا پرپس پورا نہیں ہوگا۔ قرآن کے نازل ہونے کا پرپس ہدی للناس ہے، ٹھیک ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال عمل کا ہوگا۔ اکثر لوگ پہلے کیا سمجھتے؟ تجوید از ویری امپورٹنٹ، آئی ایم ناٹ ایٹ آل ڈسکریجنگ ہیئر، کیونکہ قرآن کا حق ادا کرنے میں صحیح پڑھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے قیامت کے دن یہ نہیں بولیں گے کریکٹ پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، غلط پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، بیوٹیفل پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ، بیوٹیفلی نہیں پڑھنے والے الگ ہو جاؤ۔ قرآن کا سب سے پہلا حق اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ پہلا حق ہے۔ تو پہلے سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، then you do whatever beautifully you can do with it، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قرآن کو جب ہم سمجھیں گے، اپنے رب کو جانیں گے، اس سے کنیکٹ ہوں گے، اس سے ریلیٹڈ اپنی سوچ، اپنے عقیدے کو ہم درست کریں گے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے پہ ہم لے کر جائیں گے۔ قرآن پڑھیں گے تو شرعی احکامات کو جانیں گے تاکہ اس کو اپنی پرسنل لائف میں ہم امپلیمنٹ کریں، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف میں احکامات کو امپلیمنٹ کریں گے، پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق لیں گے، متقین کی پیروی کریں گے اور تمام ان لوگوں کے اعمال سے بچیں گے جو فاجر ہیں۔ قرآن میں کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کن لوگوں کے لیے جنت ہے، کن لوگوں کے لیے جہنم ہے، یہ قرآن اگر صرف اور صرف ہم سمجھیں گے تو یہ پتہ چلے گا۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی پروف ہے۔ تو ایک مفسر یا تفسیر بیان کرنے یا لکھنے والے کا کام ہے کہ جب وہ قرآن کو ایکسپلین کرے تو ان تمام پوائنٹس کو کور کرے۔ کس کو؟ اپنے رب سے بندے کو جوڑے، اخلاق کو اعلی درجے پر لے کر جائے، شرعی احکامات کو سامنے رکھے، سوشل اینڈ پولیٹیکل احکامات کو ڈیٹیل میں جو ہے ایکسپلین کرے، پچھلے قوموں سے کے واقعات سے کیا ملتا ہے اس سے لوگوں کو کنیکٹ کرے۔ تو یہ سب سمجھانا ایک مفسر کا کام ہے۔ قرآن کو بنا سمجھے پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ کے بلاوڈ کا لیٹر ہے، آپ بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ سب سے زیادہ آپ کسی کو چاہنے والے ہیں اور وہ کہیں دور ہے آپ سے، آج لیٹرز کا زمانہ ختم ہو گیا، آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج بھیجے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، امیڈیٹلی آپ بھیجتے ہیں، میں تو فوری بھیجتی ہوں کسی کا آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، کین یو پلیز ایکسپلین می۔ ہوتا ہے نا اکثر چیٹ میں جو ہے ایسے ویسے ورڈز بھیج دیتے، سمجھ میں نہیں آتا، الٹا پلٹا، یا سم ٹائمز وی سے ابا چیٹ پہ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی، کنفیوژن ہو رہا، لیٹ اسپیک، وی ڈو اٹ نا، وی ٹیک آل دا ایفرٹس ٹو انڈرسٹینڈ جو ہے دا میسج آف آور بلیوڈس، یس اور نو؟ واٹ اباؤٹ دا موسٹ بلیوڈ، اور خالق، اور مالک، ان کا پیغام سمجھنا نہیں ہے ہم کو۔ قرآن بس ایسی کتاب ہے کر کے پڑھنا ہے۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا ایسا ہے جیسے کانچ کا خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے، کانچ میں ہے کور، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جیسے ایک ڈائمنڈ ہے، اس کو آپ لاکر میں رکھ دیے، پہن نہیں سک رہے، ایسا ہے قرآن کو بنا سمجھے پڑھنا۔ تفسیر ایک ایسی روشنی ہے جس سے آپ قرآن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں خود حکم ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں پر غور کرے، تدبر کرے، پونڈر کرے۔ تدبر اینڈ پونڈرنگ از ڈیپلی ایک سبجیکٹ کو سمجھنا اینڈ ریفلیکٹ کرنا۔
اللہ تعالیٰ کتاب کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن، تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی گئی ہے جو مبارک ہے، بابرکت ہے. کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم تدبر کرو، پونڈر کرو. ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کی تفسیر کا رواج کب سے شروع ہوا؟ اب کمپائلیشن کا تو رواج دیکھ لیے ہم، کیسے بک میں کمپائل ہوئی یہ دیکھ لیے. تفسیر کا رواج کب سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر ہم کہیں، اس زمانے میں صحابہ کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان تھا، کیونکہ they were aware of اسباب النزول، they knew Arabic، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے، کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو وہ خود کلیئر کر لیتے تھے. جیسے جو ہے سورہ انعام میں جو ہے ظلم کا ورڈ کا میننگ پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری بتا دیا ان الشرک لظلم عظیم. تو صحابہ اکرام کے لیے قرآن کو یاد کرنا، سیکھنا، اس کی جستجو بھی ایک الگ لیول کی تھی، جو ہم پورے پچھلے 3 دن میں دیکھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور صحابہ اکرام کا دور آیا. تو 10 صحابہ اکرام جو علم کے بنا پر اور ایکسپلینیشن کے لیے خاص تھے، وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مشہور صحابہ اکرام ہیں جو قرآن کو ایکسپلین کرتے تھے. اب عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیادہ روایتیں تفاسیر میں ہم کو نہیں ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ امیڈیٹ دور میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیڈیٹ دور میں تھے، جب تفسیر کی اتنی ضرورت ہی نہیں تھی اس ٹائم پر، اور ان کی جلدی جو ہے انتقال کی وجہ سے ابھی تک تفسیر کی زیادہ کمپائلیشنز بھی نہیں ہوئی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم تک قرآن کی ایکسپلینیشنز اور انٹرپریٹیشنز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اور ان 10 کے علاوہ پر انس بن ملک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سب سے نالجبل مانی جاتے ہیں جو تفسیر کے معاملے میں ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کم عمر کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 13 سال کے تھے ایٹ دا ٹائم آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال. تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساری روایتیں، بہت ساری باتیں ہم کو تفاسیر میں ملے گی. ٹھیک ہے. ان کی خالہ میمونہ تھی، میمونہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم کی دعا کی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن تھے. اور اب انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اس کو کتاب کا علم اور حکمت عطا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے دعا کی. اس لیے آپ دیکھیں تفاسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے انتہا روایتیں ہم کو ملتے ہیں. جب قرآن کی محفلیں ہوتی تھی نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے. تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا، اس کو کیوں بلا رہے. تو لیکن ہر بار جو کویسچن آتا تھا، جو ڈسکشن ہوتا تھا، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم سے لوگوں کو حیران کر دیتے تھے. اور تفسیر کے لٹریچر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انیومریبل نریشنز ہم کو ملتے ہیں. وہ مینلی آیتوں کے معنی سمجھاتے، اسباب نزول ہم کو سمجھاتے، پوئٹری کے کچھ ورڈ پری اسلامک ایرا میں اور ہسٹری میں کیا معنی رکھتے تھے وہ سمجھاتے. تو صحابہ اکرام نے قرآن کو سنت سے، قرآن کو اجتہاد سے، اجتہاد کیا ہے، اپنی پرسنل ریزننگ، پرسنل انڈرسٹینڈنگ، بیکاز دے ور ایٹ دیٹ ٹائم، سے سمجھایا. اہل کتاب کی روایتوں سے بھی سمجھایا.